السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ یزید کے حق میں بڑی گفتگو کرتے ہیں، اور اکثر ہمارا سوال ہوتا ہے، میں بھی یہ سوال کرتا ہوتا ہوں، کیونکہ جو لوگ یزید کے حق میں بات کرتے ہیں ان سے ہم یہ سوال کرتے ہوتے ہیں، تو جب حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تو یزید نے پھر ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو اسی حوالہ سے ہم بات کرتے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی حوالہ سے آج ہم گفتگو سنیں گے دیوبند کے علامہ عطا اللہ بنیالوی صاحب، اس کے بعد مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر پہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی گفتگو سنیں گے۔ تو ناظرین بتانا آپ نے کس کے زیادہ قوی دلائل ہیں، تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی؟ روایتوں میں یہ بات آئی، اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں۔ ابن سعد نے جتنے لوگ قابو آئے انہیں تحت ایک کر دی۔ یزید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا، ملا باقر مجلسی 11ویں صدی کا عالم ہے، مجتہد ہے۔ اس نے جلاء العیون میں لکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے یزید سے کہا عملے رکابی ذہباً و فضہ، میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا۔ تو یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کیا؟ کہ ہاں۔ یزید نے جلاد کو بلایا اور کہا اس نے قتل حسین کا اعتراف کر لیا، اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کر دو۔ اسے قتل کروا دی۔ ابن سعد نے انہیں قتل کیا۔ کچھ حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی حالات کے پیش نظر۔ کیا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں ملوث تھے؟ تصور ہو سکتا ہے؟ رائی کے برابر بھی شک ہے کسی کو؟ قتل۔ ان کا دامن بالکل پاک، بے داغ ہے۔ جو ان پر الزام لگاتا ہے وہ بے دلیل الزام لگاتا ہے، اور وہ صحابیت کے دامن کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ وہ حضرت علی کا دشمن، حضرت علی کا دامن بالکل بے داغ بے عیب ہے اس معاملے میں۔ لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا؟ ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا، تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مرد وہ ہیں، باقی عورتیں۔ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا؟ اٹھ جاتا نا کوئی بندہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو۔ قصاص کا مطالبہ بھی ہے۔ حضرت علی نے قصاص نہیں لیا۔ مجبوریاں ہیں، کچھ حکمران کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں حضرت علی کا دامن بے داغ ہے، جبکہ قصاص کا مطالبہ بھی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہیں ہوا، نہ زین العابدین نے کیا، مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا۔ بھی ہے اس کے بارے میں جو صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، نام تو اس کا نہیں ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، ظالم ہوگا۔ تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم وہ تو دیکھ چکے۔ ہاں جی، تو وہ حجاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم تو ہے،
اب اس میں ہماری جتنی شروحات ہیں اس میں تو مختار سقفی کا نام ملتا ہے. اچھا, دوسری طرف مختار سقفی سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے, اچھا, تو اب اس میں یہ مختار سقفی کا نام کسی حدیث میں آیا ہے, یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اور اگر مختار سقفی نہیں تو وہ قذاب کون تھا؟ وہ قذاب تو اللہ جانے, نام نہیں کوئی آیا. باقی دیکھیں نا جو بات آپ نے کہ کام بڑا کیا, یہ تو ابن کثیر جیسا آدمی جو جہاں تک ممکن ہوتا صفائی دینے کی کوشش کرتا بنو میاں, مگر وہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل جو جلے ہوئے تھے نا اور سینے سڑ گئے تھے کہ حضور کے بچے کے ساتھ یہ سلوک اور دنیا آرام سے بیٹھی رہی, تو اس نے اس غیظ کو شفا بخشی. جب یہ اس نے قتل کیے نا مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے کہ الحمدللہ ان ظالموں میں سے زمین پر کچھ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. اور جب مصعب نے اس کا حصار تنگ کر دیا نا, رسد بھی روک دی, ساتھی جو تھے انہوں نے امان مانگ لی, تو مختار نے پھر دیکھیں نا آخر وقت آدمی کے مخلص ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا, غلطی الگ بات ہے کہ اس نے غسل کیا میت والا, خوشبو لگائی, کفن پہنا. اس نے کہا مصعب میں نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی نا کہ مجھے اتنا وقفہ دے دے کہ زمین پر قاتلان حسین میں سے چلتا پھرنا نظر نہ آئے. وہ کام ہو گیا. اب پوری دنیا میں کوئی بندہ جو گیا تھا اس جنگ میں زندہ نہیں, اس لیے مجھے جینے کی کوئی نہیں خواہش, جو چاچا میرے ساتھ کر دو. ان کی بیویوں کو بعد میں مصعب نے تنگ کیا نا, تم بیان دو کہ وہ نبی کہلاتا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا. ان بیچاریوں نے ان کو بہت ظلم کے ساتھ اس نے قتل کیا نا, مصعب نے ظلم کیا بڑا. انہوں نے کہا ہم کس طرح گواہی دیں, ہماری عمر اس کے گھر میں گزری, جو اس نے کہا تھا کہ میں حسین کا بدلہ لوں گا, اس میں کیا جھوٹ اس نے بولا, سچ کر دکھایا. اور ہم نے کبھی یہ بات اس سے نہیں سنی کہ میں نبی ہوں یا میرے پاس کوئی وحی آتی ہے. یہ سب بہتان ہے, ہم اس کے خلاف یہ گواہی کیوں دیں؟ اچھا, عبداللہ بن سبا کا ذکر شیعہ کی کتابوں اور میں جیسے ملتا ہے. ابن حزم لکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام اس کے پیچھے جمع پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اس کے بیت المال کو زکات دیتے تھے, اس سے وظیفے قبول کرتے تھے. وہ تو جاج یوسف کے پیچھے بھی پڑھتے تھے. نہیں پڑھتے تھے, پھر وہ یہ کافر ہونا جو کہتے ہیں نہیں, بات نبی کی ہے نا, اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اس لیول کا نہیں تھا, پھر اس لیول کا. اچھا, عبداللہ بن سبا کا ذکر اہل سنت کے ہاں تو بہت ملتا ہے, اہل تشیع کی کتابوں میں بھی. ابھی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی ایک روایت اور رجال کشی کتاب ہے اس میں سے نقل کی ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہماری طرف جھوٹی چیزیں منسوب کرتا ہے اور ہمارے ائمہ اہل بیت کا راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے. تو عبداللہ بن سبا کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ آپ کا شاید کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پرسنالٹی نہیں تھا. نہیں ایسی بات نہیں, میں یہ کہتا ہوں سنی سنائی بات ہے, ویسے تحقیق نہیں ٹھیک ہے. کئی لوگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں نا شیعوں میں, ہم سے بھی لکھی ہیں. تھا حسین نہیں کہتا تھا کہ لوگوں نے گاڑ لی بات, مگر یہ بات جو نا شیعوں کی کتابوں میں تو ٹھیک ہے, واقعی ذکر یہ باتیں نا ہیں, مگر اہل سنت کی کتابوں میں جنہوں نے زور لگایا نا صرف ایک روایت نکالی کدی جس نے امام شابی کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کا ذکر کرتے ہیں, مگر اس میں بھی پھر وہ لوگ مانتے ہیں کہ مجالد یہ روایت کرتا ہے, اس کو ضعیف قرار دیا, اور کسی نے نہیں. اس سے پہلے کی کوئی روایت سنی ہو کہاں نہیں ملی, بعد میں لے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں حضرت عثمان کے فتنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا, مگر عبداللہ بن سبا کا نام صحاح میں یہ کہیں نہیں آتا کہ ادھر تو کہیں نہیں. اب جو محقق ہے نا یہ تاریخ تبری والے, انہوں نے بھی کہا کہ وجود تو ثابت ہے, اگر ہم کہنا ایسا آدمی نہیں تھا, یہ نہیں بات, کیونکہ بہت کتابوں میں ذکر ہے, مگر جو یہ ہے نا کہ اس نے اس ہنگامے کو برپا کیا اور سارا اس کا رول تھا, یہ غلط ہے, اس کا کوئی دخل نہیں. یہ تو مروان کا سارا فتنہ ان کا اپنا ہی ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ ایک بڑی خطرناک روایت ہے صحیح مسلم میں 7000 مجالد, یہ مجالد ہی اس روایت کا راوی جس میں آتا نا حضرت عمر نے ایک صحیفہ لے آئے اور حضور کے سامنے یہودیوں کا پڑھنا شروع کیا, آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا عمر دیکھتے نہیں, یہ تو صحیح روایت ہے, یہ مجالد کی وجہ سے یہ. اچھا نہیں. اچھا, صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب سیدنا عمار سے کسی نے پوچھا کہ آپ علی اور معاویہ والے مسئلے میں علی کے ساتھ کیوں ہیں, کیا رسول اللہ نے کوئی عہد لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ میری اپنی رائے ہے, البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. اچھا, اب یہ 12 منافق ہیں, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے. اور حذیفہ کا بھی ذکر کیا اس میں انہوں نے. اب یہ ہمارے اہل حدیث لوگ جو ہے نا صفی الرحمن مبارک شرح لکھی ہے, اس نے حضرت عمار کے بارے میں کہا یار اس نے بہت برا کیا, بدگمانی کی, ان جنگوں پر اس بات کو چشمہ کر دیا کہ 12 منافق. وہ حضرت عمار پر ناراض ہوا صفی الرحمن, مگر انہوں نے تو کہا بھائی عہد تو نہیں ہمارے پاس, مگر یہ بتایا تھا کہ 12 منافق ہیں وہ جنت میں نہیں, بائی نیم مینشن کیا. اچھا, آپ نے ایک لیکچر کے دوران کہا کہ جو خلافت راشدہ کے بعد جتنی فتوحات ہوئی ہیں یہ صرف دنیا پرستی تھی. ان خلافت راشدہ کو حق پہنچتا تھا وہ لوگوں کے کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے تو وہاں بھی اسلام کا نظام چاہتے ہیں,
جو بعد میں خود لٹیرے بن گئے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ فتوحات کرتے. تو دوسری طرف بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں، اور فرمایا مجھے وہ ساری سرزمین دکھائے گی جہاں تک میری امت پہنچے گی. حضور اس پہ خوش ہو رہے ہیں ان فتوحات کے اوپر صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم. خوش تو ہونا یہ بات الگ ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ فاجر آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تائید کرا دے، وہ فاجر ہی ہوتا ہے مگر دین کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. ان کی فتوحات سے اگر اسلام پھیل گیا، مساجد قائم ہو گئی، دین کا تو فائدہ ہی ہوا. حضور کی تو خوشی کی بات صحیح ہے، مگر ان لوگوں نے ان کو فتح کر کے اپنے محل بنائے، عیاشیاں کی، بیت المال میں خرد برد کی، نظام اسلامی قائم نہ کیا. اچھا، سنن طبرانی میں ایک روایت ہے اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا. تو اس میں کنکلوژن اس کی یہی ہوئی تھی کہ سیدنا معاویہ نے پھر ابو ایوب انصاری کو کہا کہ تمہیں پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا، انصار کے بارے میں ظلم ہوں گے بعد میں. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا صبر کرنا، تو انہوں نے کہا پھر تم صبر ہی کرو. اس پہ مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کہا تھا آپ نے صبر کرنا ہے، اور سیدنا معاویہ نے یہ جو کہا کہ تمہیں رسول اللہ نے کہا تھا صبر کرو تو پھر صبر ہی کرو. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ اس کو کسی درجے میں اس روایت کو رد ہی کرنا چاہیے. باقی جو ہے اس نا، کی صحت تو ٹھیک ہے ویسے. نہیں صحت جو ہے نا یہ تو بخاری شریف وغیرہ میں صاحب معاویہ کا قصہ چھوڑ کر نا کہ آپ نے کہا کہ انصار تم میرے بعد اپنے پر ترجیح پاؤ گے، لوگ تمہیں چھوڑ کرنا صبر کرنا. ابن حجر بھی کہتا کہ وہ معاویہ دوسرے زمانوں میں ایسا ہی ہوا کہ ان کی حق ترجیح ہوئی. اور یہ قصہ جو ہے نا اس کی سند دیکھنا کمزوری ہے. باقی اگر حضرت معاویہ نے یہ کہا تو پھر کہ اس کے بعد انہوں نے مسلمان کہلانے کا تو حق نہیں. اگر یہ روایت صحیح ہے، حضور کی بات کا مذاق اڑایا. شیخ زبیر علی زئی صاحب تو روایت کو صحیح کہتے ہیں. نہیں صحیح کہتے ہیں، پھر یہ حل کریں نا کہ جب سن کر کے حضور نے کہا صبر کرنا تو بجائے اس کے کہ کوئی متنبع ہوتے اور خوف خدا کرتے، ٹھٹھا کیا کہ جاؤ پھر صبر کرو. یہ کوئی نیک بات تو نہیں. کیوں بھائی انہوں نے حضور کی بات سنا، اس نے کہا جاؤ پھر صبر کرو. یہ جو حدیث ہے ان کے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انصار پہ ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. بالکل. اچھا، اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے اور وہ اس کی تعویل کر گئے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ نہیں، اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. حالانکہ وہاں تو واضح موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ ان صحابہ سے مراد وہ مرتدین زکوٰۃ مرتدین بھی تھے اور کچھ منکرین زکوٰۃ بھی تھے اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی لگ گئے. تو صحابی کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا، ہمیں یہی بتایا گیا بچپن سے. حالانکہ کئی ان میں سے ایسے ہیں جو بعد میں سیدنا ابوبکر کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. ہاں جی. تو صحابی کی تعریف اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہے؟ صحابی کس کو کہا جائے گا؟ کچھ لوگوں نے تو دائرہ روایت کا وسیع کرنے کے لیے ان کے حدیثیں بہت کٹھی یہی کہہ دیا کہ دور سے بھی دیکھا نا. ہاں جی ہاں جی. وہ صحابی ہو گیا. بہت سے جو ہے نا بڑے بڑے محقق سوری کو کہتے ہیں یار یہ صحبت جو نہیں، صحبت جو کہتے ہیں دیر تک آدمی ساتھ رہے، کچھ فائدہ اٹھائے، اس کی مجلس میں رہے، وہ پھر شرطیں لگاتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ جہاد کیا ہو، کوئی دیر تک رہا. بات تو ان کی وجہ نہیں، صحبت تو اسی کی. اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ اب جب حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ کہتے نہیں جو آپ کی زندگی میں اسلام لایا، بھائی جو آدمی اسلام لایا اور وہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر حجۃ الوداع میں کھڑا تھا اور اس پر حضور کی اونٹنی کا لعاب گر رہا تھا اور آپ کے خطبے کی آواز وہ پہنچاتا تھا، وہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر مرتد ہو کر نصارہ کے پاس چلا گیا شام میں. اس لیے پھر علماء لکھتے ہیں کہ جو اس کو بھی اب صحابی میں درج کرتے ہیں انہیں یہ ارتداد کی. اور بخاری مسلم ایک کاتب وحی کے بارے میں کاتب وحی لاش ہی نہیں قبول کی اس کی زمین دینا. اچھا یہ بتائیے سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ بیعت کر. تو اگر بیعت کر لی تھی تو اچانک ان کا ذہن کیوں پھر گیا؟ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گردنوں پر تلواریں تھیں. ہاں جی. اگر ہم کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت لوگوں نے ڈر کر یار صحابہ نے کی تو تم نہیں مانتے. ادھر طلحہ زبیر جو اشرا مبشرہ وہ مانتے ہو کہ کہ میں نے تلوار کی وجہ سے انہیں کر. طلحہ زبیر اگر ڈر کر کر سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ بعد میں جنہوں نے یزید اور معاویہ کی بیچاروں نے ڈر کر کی. حالانکہ تلوار والی بات بالکل آتا ہے، انہوں نے اپنی خوشی سے بیعت کی تھی. حضرت علی کہتے رہے تھے کہ تم میں سے جو بننا چاہتا بن جائے، میں اسی طرح مانوں گا جس طرح پہلے، مگر انہوں نے کہا نہیں حالات ایسے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا. تو حدیث مسند ابو یحییٰ کی حدیث نمبر 871 ہے، جلد 2 صفحہ 176. مسند بزار کی حدیث نمبر 1284 ہے. بہقی کی دلائل النبوت میں جلد 6 صفحہ 467 ہے.
آگے پھر باقی تو بہت ساری حدیث ہیں، بڑی بڑی کتب آپ کو بتا دی. اور امام حارث کی مسند میں حدیث نمبر 616، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، حافظ ابن حجر اسقلانی کی المطالب العالیہ حدیث نمبر 4466، اور ہیثمی کی مجموع الزوائد اور ہندی کی کنز العمال، پھر بہت سی کتب حدیث میں انہوں نے اصل مصادر سے لی جو میں نے آپ کو بتا دی. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید. بڑے زمانے کی بات ہے، شاید آپ نے سنا ہو، علماء کرام علمی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، شاید انہوں نے سنا ہو، آپ میں سے بعض لوگوں نے. ایک زمانے یہ فکر دیا جاتا تھا، یعنی یزید کو اٹھا کر واقعہ کربلا پر گفتگو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے چھوڑیں، یزید کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا، کہتے دو شہزادوں کی جنگ تھی. میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے یہ کلمات، اپنے کانوں سے. اور جو ذہن اس وقت تیار کیے وہ ذہن بعد میں بھی ہم سنتے رہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اسے. آپ اندازہ کر لیں یہ کون سا شہزادہ کہاں سے آ گیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے صحابی ہیں، اور الصحابۃ کلہم عدول، اور ان کا احترام اور کف لسان واجب ہے. مگر شہزادہ کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ شہزادہ تو وہ ہے جو فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، شہزادہ تو وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا ہے. یزید کے والد حضرت امیر معاویہ ہیں، حسین کے والد مولا علی المرتضیٰ ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ علی اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے ہاں وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہوگا. علی تو وہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تمہیں سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں، ہمارے ائمہ محدثین نے بیان کیا اور کتب صحاح ستہ میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضهم علی، ہم اپنے دور میں بغض علی کی وجہ سے منافق کو پہچان لیتے تھے. یہ ہماری کسوٹی تھی، پہچان تھی. تو ان کے شہزادے تو شہزادے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں. حضرت علی کا اپنا رتبہ جو تھا سو تھا، مگر جو فاطمہ الزہرا سے نسبت نے مقام دیا اس کی بات ہی پھر کچھ اور ہے. تو شہزادگی تو یہاں ہے. پھر یزید کے بابا حضرت ابو سفیان ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اور حسین کے بابا مصطفیٰ ہیں. کون سے شہزادوں کی جنگ، کون سے شہزادے؟ بدبختی اور نادانی کی بھی حد ہے. استغفر اللہ العظیم. آقا علیہ السلام نے نام لیا، فرمایا کہ بنو امیہ کا یہ شخص جو میرے دین کو برباد کرے گا اور اس کی جڑ کاٹے گا وہ یزید ہے. اور دین کی جڑ کاٹنا، دین کو برباد کرنا، یہ اشارہ واقعہ کربلا کی طرف ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بنتی، کوئی شک کی گنجائش نہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں یہی چیز پھر دوبارہ، حافظ ابن کثیر نے پھر بیان کی. پھر دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری کی، یہ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی مصنف میں، اور حدیث نمبر ہے 35,877، مصنف ابن ابی شیبہ
35,877 جلد 7 صفحہ 260 ابن ابی شیبہ کے مصنف میں، اور پھر امام بہقی نے دلائل النبوت میں جلد 6 صفحہ 467 اس کو بیان کیا۔ پھر بہت سارے ائمہ نے آگے اس کو تذکرہ کیا، بہت سارے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ سے بھی حدیث آ گئی، حضرت علی سے بھی آ گئی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے بھی آ گئی، اور انہوں نے حدیث روایت کر دی نام لے کر یزید کا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری سے آ گئی یزید کا نام لے کر، کتنے طرق سے حدیث آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی راجل من بنی امیہ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقالہ یزید، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلا شخص جو میری سنت اور دین پر قائم نظام کو بدل دے گا اور ہلاک کر دے گا، میرے دین کو ہلاکت، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اور پھر امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ بعض احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اس اضافے کے ساتھ یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ایک صاحبزادے ہیں محمد بن علی الحنفیہ، اب ان سے مروی حدیث، اس کو امام ابن حماد، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا، نعیم بن حماد نے، ان محمد ابن علی یقول بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیفتقن رجل من ولد ابی سفیان فی الاسلام فتقا لا یسدہ شیء، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان کے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا، وہ اسلام میں ایسا سوراخ کر دے گا، پھاڑ دے گا، اس میں توڑ پھوڑ کر دے گا، لا یسدہ شیء، کہ اس کو پھر کوئی چیز اس سوراخ کو بند نہیں کر سکے گی، کوئی شے اسے یعنی اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث، اس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیے کتنے صحابہ سے مختلف طرق سے، مختلف اسانید کے ساتھ اور مختلف ائمہ حدیث نے مجملاً مفسراً بیان کیا۔ کہیں فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری کتاب ہے، علماء کرام کے لیے اپنی کتاب ہے، اس کا نام ہے ذکر مشہد الحسین فی احادیث جد الحسین، اردو میں ذکر شہادت امام حسین اس کا عنوان ہے، مگر اصل نام، یہ کتاب ساری عربی میں ہے، میں نے لکھی، اور ساتھ دائیں صفحے پر عربی اور بائیں صفحے پر ترجمہ بھی ہے، ذکر مشہد الحسین میری کتاب، اس میں یہ تمام چیزیں میں نے بیان کی ہیں احادیث۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا فرماتے ہوئے اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، حضرت ابو الدرداء نے بھی بیان کیا، اس کو امام رویانی نے اپنی مسند میں روایت کیا بندار سے، اور امام زہبی نے بھی اس کو بیان کیا، اور عاصمی نے بھی بیان کیا، اور امام مناوی نے بھی آگے اس کو بیان کیا، اور پھر امام بہقی کے حوالہ دے کر انہوں نے بیان کیا، اور امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ جو پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا جو میرے دین کی اور سنت کی بنیاد بدل دے گا اور اس نے ہلاکت کا بانی ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اب آپ کی سمجھ آ گئی کہ اس واقعہ کربلا کی اہمیت کیا ہے۔ اتنی تفصیلات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور بعد ازاں واقع ہونے والی شہادت کی بیان نہیں فرمائی جو شہادت امام حسین کی بیان کی۔
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے چلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، یہ وہ نواسے ہیں ان کو جب پیاس لگتی تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان کو چوس کر اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے دونوں شہزادوں کا ذکر کرتے چلے، بات تو شروع ہو ہی گئی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادے دو پھول، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شہزادے وہ ہیں جن کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شہزادے ہیں، وہ نواسے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، پیارے علی بیٹے تو آپ کے ہیں لیکن ان کی صورت آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے، یعنی اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ہم بات کرتے چلے، یزید کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، لیکن اگر آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے بارے میں ذرا بھی ایسا جملہ بولیں گے تو سمجھ لیں آپ ایمان سے خارج ہو گئے ہیں، آپ ایمان سے فارغ ہو گئے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہم ان کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کریں گے ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ایمان کمپلیٹ کی بات ہے، ہمارا ایمان نہیں ہوگا جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کرے گا۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میں اپنے ان کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ یہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ یہ بھی کام کیا تھا گورنر جب نعمان بن بشیر تھا وہ ہٹا کر بیت اللہ بن زیاد کو پھر اسی نے بنایا تھا۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں سچے دل کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن برکاتہ۔